ہر ایک خیر سے اوپر دوسرا خیر ہے، لیکن شہادت کے اوپر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ سب سے افضل شے ہے جو انسان کو عطا کر دیا ہے، یہ سب سے افضل شے۔ اسی لیے ہمارے جتنے معصومین ہیں سب کو خدا نے درجہ شہادت پہ فائز کیا، کیونکہ یہ ایسی منزل ہے کہ جو انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بلند ترین مقام عطا کرتے ہیں۔ اس لیے سب کو خدا نے اس نعمت سے نوازا۔ اس لیے جب ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، جب لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، خاص کر کے جب حج پر جاتے ہیں یا امام علی رضا یا دوسری ائمہ کی زیارت پہ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ روایتوں میں بہت ہی زیادہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ آدمی جب پہلی مرتبہ حج کو جاتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو خدا اس کی 3 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب امام حسین کے روزے کو دیکھتا ہے تو 1 حاجت کو خدا پورا کرتا ہے۔ جب انسان امام رضا کے روزے کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، خدا 1 حاجت کو پورا کرتا ہے، یعنی جو آپ مانگیں گے وہ ملے گا، ہے نا۔ تو اکثر لوگ آتے ہیں ہم سے مشورہ کرتے ہیں کہ مولانا بتائیے کیا مانگیں۔ ہاں، یہ اکثر تو ہوتا ہی دیکھیے مانگنا، کیونکہ معصوم نے جو مانگا ہے وہ ان کے علم کے اعتبار سے مانگا ہے، آپ جو مانگتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے مانگتے ہیں، ہم جو مانگتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے۔ تو علم کا بڑا کہ مانگنے میں انسان کو علم کے اعتبار سے اس کی نیڈز کا پتہ ہوتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں ٹوئے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اسے نہیں پتا کہ گروسری ہے کہ نہیں ہے، اس کو کوئی لینا نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نیڈز کیا ہے نا، آپ کی اہلیہ کو کچن کا پتا ہے، آپ کو پتا ہے نیڈز اس سے بڑی ہیں، ابھی ہاؤس کا ٹیکس آنے والا ہے، ابھی انشورنس بھی باقی ہے۔ تو ہر آدمی کی نیڈز، جس کو جتنا علم ہوتا ہے اتنی اس کی نیڈز ہوتی، اتنا زیادہ پھر وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو فلفل کرنا ہے۔ تو معصومین نے تو معراج سے اوپر کی باتوں کو دیکھ رکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ دنیا کی نیڈز اور ہیں، آخرت کی نیڈز اور ہیں، تو وہ جب بھی دعا کرتے تھے تو وہاں کا مانگتے تھے، یہاں کا نہیں مانگتے تھے۔ تو اس لیے جب لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں مولانا کیا مانگیں، تو میں نے کہا اگر آپ دنیا کو دماغ میں رکھ کے مانگیں گے تو مادی شے ملے گی، آخرت کو ذہن میں رکھ کے مانگیں گے تو مانوی شے ملے گی۔ تو یہ تو بہت بڑا پوائنٹ ہے، اللہ نے اچھا جہاں پہ کوئی قید نہیں ہے کہ دنیا کی چیزیں جو مانگو گے میں دیں گے، بس یہ کہ تمہارے لیے مضر نہ ہو، تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو، تمہاری ضرورت کی چیز ہو تو ضرور دیں گے۔ تو ہم وہاں پہ مشورہ کرتے ہیں، اس کو بتا دیں کہ مانگنا ہے تو اب مانگتے ہوئے دھیان رکھنا کہ کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے یا امام رضا کے روزے پہ نگاہ پڑے، اپنے اس چیک کو کیش کراتے ہو رائٹ اماؤنٹ لکھنا، چھوٹا اماؤنٹ مت لکھ دینا تاکہ تمہیں میکزیمم بینیفٹ ملے۔ تو جو دعائیں 3 بتاؤ تم ایک سن لیجئے، پہلی چیز کے پالنے والے بابرکت عمر دے اور شہادت کی نعمت پہ اس دنیا سے اٹھا۔ واہ بھائی واہ، اس سے بڑی کوئی خیر نہیں جو انسان مانگ سکتا ہے۔ انسان کو یہ چیز طلب کرنا چاہیے کہ پالنے والے جو میری زندگی کا خاتمہ ہو تو میں شہادت کی عظیم نعمت پر اٹھوں۔ اگر وہ آپ کو مل گئی تو آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی، کیوں شہادت کے لیے جس کو شہادت کی نعمت مل گئی تو اس کے لیے آپ آخرت کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نعمتوں میں ویسے ہی چلا گیا۔ دنیا میں اگر پریشانی اٹھائی گئی تھی تو آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو تمنا نہیں ہے ہماری، لیکن اب لازمی کہ آپ نے مولانا نے مانگا تو تھا، ہم نے مانگا تو تھا لیکن ملا کہ نہیں، لیکن اللہ نے یہ رکھا، اللہ نے ایک طرح کی شہادت رکھی نہیں۔ شہادت کے کئی سارے اسپیکٹ ہیں، بہترین شہادت یہ ہے کہ انسان میدان جنگ میں امام زمانہ کی یا مجتہد کی جو ہے فرمان کے ذیل میں تلوار چلاتا ہوا مارا جائے، یہ بہترین شہادت ہے۔ لیکن وہ تو نصیب اس کو ہوگی کہ جو امام زمانہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ دعا کریں خدا کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو اور وہ جنگ کریں، آپ ان کے سپاہیوں میں ان کے ساتھ جنگ کر کے شہادت کے رسید آتا ہے۔ اس سے بڑی ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو سیکنڈری کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے کہ انتظار امام زمانہ میں اس دنیا سے اڑ جائیں تاکہ پھر رجب میں آئیں، پھر جنگ کریں، پھر شہادت کی نعمت پائیں۔ یہ دوسری منزل ہے نا، لیکن یہ بھی نہیں ہے۔ اب تیسری منزل کیا ہے؟ تیسری منزل یہ ہے کہ آج جو ہو رہا ہے نا ذرا، دیکھیے یہ جو باب شہادت کھلا ہوا ہے اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام علماء، ہمارے تمام جو ہیں انٹلیکچوئل لوگ جو پاکستان میں دوسری جگہ پر ہیں وہ سلامت رہیں، ان کی زندگی ہمیشہ باقی رہے، اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن دشمنوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کر کر اپنی فنا کا، ان کی بقا کا انتظام کر دیا ہے، ان کی تمناؤں کو پورا کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ لازم اس کے ذریعے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، جنہوں نے مارا ان کو نقصان ہے، جن کو مارا وہ نہیں مرے، مارنے والا مر گیا ہے، مارنے والا مر گیا ہے۔ تو ایک شہادت یہ ہے جو آج کل، اس کے علاوہ ایک شہادت اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شہادت اس سے بھی اور منسلک ہوتی ہے، وہ چھٹے امام نے کہہ دی ہے کہ انسان چاہے بستر علالت پر اس دنیا سے گیا ہے، کہ من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اللہم صلی علی
محمد والے محمد. جو محمد آل محمد کی محبت میں دنیا سے اڑ جائے وہ بھی شہید ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے زندگی میں آل محمد کی محبت کو اختیار کر لیا تھا، ان کے کہنے پر اپنی زندگی گزار دیا. اب جب موت آئے گی تو موت ان کے لیے فنا کا پیغام نہیں بقا کا پیغام لے کر آئے گی. جس کے لیے بقا کا پیغام لے کر آتی ہے بس اسی کے لیے موت جو ہے وہ حیات بن جاتی ہے. اسی کے لیے خدا نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. رب سے رزق پاتے ہیں. یہ رزق ہے. اچھا رزق اور بھی بہت سارے ہیں، اپنی خدمت میں عرض کرتا ڈیٹیل سے، لیکن اس کے رزق کے بہت سے باب ہیں جو اس میں تعلیم کا رزق وہاں ملتا ہے. بہت سارے رزق ہیں جو لوگ ایک ہے پورا باب ہے الگ سے باب. انشاءاللہ موقع نہیں آپ کا شاید ذہن مجھے کہ ایک جملہ سن لیجیے جو بزرگ بیٹھے ہیں تاکہ یہ بھی ایک فکر ان کے ذہن میں ڈال دوں. بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں اہل تسنن حضرات ہیں، خوش عقیدہ تھے، مجلس میں آتے تھے اور شعرا گزرے بڑے بڑے ہے نا، لیکن وہ ولایت کے قائل نہیں تھے. کہتے ہیں جب تک وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے قائل نہیں ہوں گے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ سنی شیعہ سواری کتابوں میں لکھا ہے. ان کے لیے باقاعدہ تعلیم کا انتظام ہے برزخ میں. جب تک وہ ولایت علی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک وہ یہ محبت اہل بیت ان کو اس طرح فائدہ نہیں پہنچائے گی جیسا دینا چاہیے. تو یہ رزق بھی وہاں ملتا ہے، اس لیے کہ عند ربہم یرزقون. اس کے علاوہ کی منزل کیا ہے کہ یہ جو آپ تمام نظر نیاز دلاتے ہیں جو مجلس چہلم کی، یہ سب کے سب کنورٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھیے اب تو سائنس کا زمانہ آ گیا، پریشانی نہیں ہے کہ سمجھنے میں ایک لمحے میں سمجھا دوں. میرے پاس 1000 مثالیں ایک سطر میں سمجھا دوں ہے نا. اور وائس اوور آئی پی کیا بھائی؟ وائس اوور آئی پی یہاں پہ سارے پروگرام آج اسی بنے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے ادھر سے آپ بولتے ہیں ادھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کسی اور میں. تھوڑی دیر بعد فون کھولتے ہیں واپس انہیں آواز سنائی دیتی، آواز بیچ میں کچھ اور پھر آواز. یہی تو ہے زندگی برزخ پھر حیات. سلوات پڑھ دیں بیچ میں آواز نہیں ہے، بیچ میں کچھ ہو رہے ہیں. بھئی آپ خود ہی معجزہ کر رہے ہیں تو اللہ کے اوپر کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ یہ تو معجزہ آپ نے کا دکھایا کہ آپ کسی شے کو فنا کر کے پھر بقا دے رہے ہیں. تو خدا کسی شے کو باقی رکھ کر باقی کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہاں فنا نہیں ہے، چلو سے فنا استعمال نہیں کروں گا، تو بقا ہے، بقا کے بعد پھر بقا ہے. تو یہ تو پاسبل، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. آج ہمارے پاس ہزاروں ایویڈنس ہیں جس کے اندر میں دیکھ رہا تھا لوگ لگا دیتے ہیں بہت اچھی چیزیں. آخری بات سنیے، سے بہت سی گفتگو ہے اس میں لیکن مختصر کر کے تاکہ آپ بس پیغام اپنے ذہن میں رکھیں نا چند چیزیں، تاکہ اس شب کو کیسے گزاریں گے وہ بتا دوں تاکہ بچے اور بڑے دونوں سے استفادہ کریں. کہتے ہیں جو پیغام، کہتے ہیں انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد کیا چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ ڈالا تھا کسی نے. کہتا ہے آپ کو برین چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، میکسیمم 10 منٹس. 10 منٹ میں آپ کو برین، جیسے آپ کی سانس منقطع ہوئی 10 منٹس میں آپ کو برین ڈیڈ ہو جائے گا، برین آپ کا زیادہ. اس کے بعد ہارٹ 30 منٹس تک زندہ رہتا ہے. آپ کی اسکن 2 to 3 days تک زندہ رہتی ہے. بونس 7 days تک زندہ رہتی ہے. یہ آپ کی باڈی مرنے کے بعد باڈی کے جتنے آپ کے آرگن سے ایک کے بعد دیگر ڈیڈ ہوتے ہیں، فوراً ایک ساتھ ڈیڈ نہیں ہوتے ہیں. تو کیا بتایا؟ آنکھ، برین سب سے پہلے ڈیڈ ہوتا ہے، 10 منٹ میں برین آپ کا ختم ہے، اس لیے آکسیجن ڈسکنیکٹ ہوئی نہیں، سائنس میں نہیں جا رہا ہے نا. آنکھ چند گھنٹے، اس کے بعد آپ کا دل، اس کے بعد پھر آپ کی آنکھ، پھر آپ کی اسکن، پھر آپ کی بون. کہتے ہیں ہر چیز تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتی ہے. جو چیز کبھی نہیں مرتی وہ آپ کے اعمال ہے. جو شے کبھی نہیں مرتی وہ آپ کے اعمال ہے. جیسے ہی انسان مرتا ہے بدن جو ہے وہ مر جاتا ہے، اعمال زندہ ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ ہے موت کا سارا فلسفہ. جیسے انسان قبر میں جاتا ہے بدن اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس بدن نے جو اعمال انجام دیے وہ مجسم ہو کے آ جاتے ہیں. اب نماز حسین شکل میں آ جائے گی، اب روزہ حسین دوست بن کے آ جائے گا، اب زکوٰۃ کا جو مال ادا کیا ہے وہ روحانی شکل کے اندر آ جائے گا. بھئی یہی تمام چیزیں جب اس شکل میں آ جائیں گی تب انسان
इंसान को एहसास होगा कि मेरी जिंदगी रायगा नहीं गई, मेरी जिंदगी को फना नहीं थी, मैंने इसको बका में बदल दिया था, ये बका आज मेरे साथ जो है मुनीसो हमदम बन के कब्र में रहेगी, कर यही मेरे को मददगार बनकर जन्नत तक पहुंचा देंगे। सलवात पढ़ देना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये आपको अपनी, मेरे अपनी खुद पे चले आप सुनिएगा कि जिंदगी को सही राह में लगा देना ही कामयाबी है। वक्त की इंपॉर्टेंस पे इमाम रसूल अकरम का खुतबा है जो उन्होंने बुजुर्ग फारूक को दिया, उसको चल रही पूरी सीरीज सब पढ़ी हुई ऑनलाइन, आप सुनिएगा इंशाल्लाह। वक्त को मैंने कैसे इस्तेमाल किया जाए इस पर डिस्कशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी उसमें जो थीम कि आदमी एक पेनी बगैर कुछ लिए नहीं देता है ना, लॉजिकल जिसका दिमाग है तो वो एक पैसा भी बगैर रिटर्न के किसी को नहीं देता, कुछ चाहता है उसको। हम अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा बगैर कुछ लिए दे देते हैं, तो इसका मतलब आपका वक्त आपसे ज्यादा प्रेशियस है, आपके पैसे से ज्यादा कीमती है, तो उससे जाया न होने दे, उसके बदले में आखिरत के हसनात को जरूर कमाएं। ये थीम है उसके। तो उसमें सुनिए क्या सबसे बड़ी नींद है, मैंने शुरू में अर्ज किया था, इसलिए इसी से मिला दूं इस सब्जेक्ट को, दोनों को साथ में कंक्लूड कर दूं ताकि बात खत्म हो जाए। तो जब सोते हैं तो जनाब फातिमा ज़हरा का एग्जाम कर रहे हैं, तो जनाब फातिमा ज़हरा से ही ये बात रसूल अकरम ने कही थी। एक बार आए, बीबी तस्बीह पढ़ रही थी, नमाज में थी, रसूल अकरम आए, आने के बाद कहा कि बेटी जब तक ये 4 काम न कर लो न सोना, जब तक कुरान खत्म न कर लो न सोना, जब तक हज उम्रा अदा न कर लो न सोना, जब तक तमाम अंबिया की शफात हासिल न कर लो न सोना, जब तक लोगों के लिए अब तमाम लोगों को अपना दोस्त न बना लो तब तक न सोना, है ना। अंबिया के को भी दोस्त बना, उनकी शफात, और लोगों को भी अपना दोस्त। तो बीबी ने कहा ये सारे काम तो मुमकिन नहीं है सोने से पहले। तो रसूल ने नमाज में लग गए, रसूल नमाज के बाद अब जो अल्टरनेटिव बताया वो है कि क्या कैसे आदमी जब सोए तो क्या करे कि ये काम जो रसूल सोने से पहले काम करना है ताकि आपकी नींद इबादत बन जाए, है ना। तो कहा सबसे पहली बात है कि सोने से पहले अगर तुम 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के सोओगी तो खुदा एक कुरान का सवाब अता करेगा। ये सूरह फातिहा जो आपने पढ़ी ना, सर क्या कहते हैं, अलहम्दो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी है, क्योंकि अलहम्दो खुद सवा मसानी के मुताबिक एक कुरान के बराबर है। हमद जो है वो खुलासे कुरान है, बल्कि हदीस और सुन लीजिए तो आपको और फायदा देगी इंशाल्लाह। अभी मैंने जो तफसीर का दर्स शुरू कर रखा है, बच्चे इंशाल्लाह ज्वाइन करना चाहें तो मैंने अर्ज किया कि इंशाल्लाह मैं स्लॉट ओपन कर दूंगा, हमारे सारे स्लॉट फुल हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ के इंशाल्लाह इन्वॉल्व होंगे तो इंशाल्लाह उनके स्लॉट ओपन कर दूंगा। तो उसमें हदीस मैंने देखी और कहते हैं खुदा ने कुल जो है वो अल्लाह के जो कुल नाम है, बिस्मिल्लाह क्या है इसके से अलहम्दो, कहते हैं अल्लाह के जो कुल नाम है, टोटल नाम, तो वो 3000 नाम है अल्लाह के। कितने नाम है? 3000। वैसे अल्लाह के नाम तो इन्फिनिट है, लेकिन टोटल नाम अल्लाह के 3000 है, जिसमें 3000 में से अल्लाह ने 1000 अंबिया को बताए, 1000 अल्लाह ने नाम जो है वो तमाम जो है वो मलाइका को बताए। उसमें 300 नाम अल्लाह ने तौरेत में, 300 इंजील में, 300 ज़बूर में नाज़िल किए, 99 नाम अल्लाह ने कुरान में रखे, एक छुपा के रखा है, हो गए पूरे 3000। ये 3000 नाम का खुलासा है। कहते हैं अल्लाह ने इन 3000 नामों को 3 नामों में खुलासा कर दिया है। जो आदमी इन 3 नामों को ले लेगा वो 3000 नामों का सवाब लेगा। वो 3 नाम क्या है? बिस्मिल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरी सीरीज है, मैंने 2 इस पे जो है वो लेक्चर दिए हैं, एक बिस्मिल्लाह की बरकत के ऊपर, बिस्मिल्लाह की डिटेल्स में बहुत सी रिवायत। दूसरा क्या है, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बनाता है, ये सूरह अलहम्द पढ़ते हैं, कैसे समराइज करके हम अपनी बात को बहुत ज्यादा सवाब ले सकते हैं। अल्लाह ने कुल 104 किताबें नाजिल की। कितनी किताबें? 104 किताबें जी। यह है छठे इमाम नबी और बाकायदा सवाब 104 किताबें, जिसमें 4 बड़ी किताबें। तो 104 किताबों का खुलासा अल्लाह ने 4 किताबों में किया है, तौरात, इंजील और ज़बूर। फिर इन तौरात, इंजील और ज़बूर का खुलासा अल्लाह ने कुरान में किया है, कुरान का खुलासा अल्लाह ने अलहम्द में किया है ना। कहते हैं जो आदमी बिस्मिल्लाह अलहम्द के साथ पढ़े खुदा उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देता है, क्योंकि ये 104 किताबों का खुलासा है। इसमें फहरिस्त है सारी, तो सब कुछ है। और इसीलिए मौलाइका ने फिर मौलाइका ने और आगे बढ़ा दिया
کہ جو کچھ قرآن میں وہ الحمد میں، جو کچھ الحمد میں وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ وہ بن میں، جو بن میں وہ نقطے میں، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، خیر میں اس میں بھی نہیں جا رہا. تو یہ چیز کہ ہم یہ جو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں، اس میں اپنے مرحوم کو 2 قرآن کا ثواب بخشتے ہیں. یہ عنوان بیان کی. تو کیا کہا رسول نے کہ بھی 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو گے خدا ایک قرآن کا ثواب عطا کرے گا. کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تسبیحات 4 پڑھو گی تو خدا حج و عمرے کا ثواب عطا کرے گا. ہر روز آدمی نہیں کر سکتا. لیکن پھر کہا کہ کوئی انسان جو ہے وہ صلوات کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد بارکت ورحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہی صلوات ہے کہ جو آپ نماز میت میں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں وہ صلوات اگر کوئی پڑھ کے سوئے گا تو گیا اس نے 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بنا لیا. اس کے بعد کیا ہے اگلی بار؟ اس کے بعد دوسری چیز ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. یہ آدمی پڑھ کر سوئے گا. بھی سوات ہے نا. دیکھیے عجیب چیز تھی کہ سونے سے پہلے سب مومنین کو اپنا دوست بنا کے سو، ان کی رضایت لے کر سو، وہ ناراض نہ ہو. کیونکہ مومن ناراض نہیں ہے تو کوئی کمپلین نہیں ہے، آخرت میں کوئی کمپلین نہیں ہے تو لائن کلیئر ہے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. 2-4 مومن نے پکڑ لیا پھنس جائے گا آدمی. تو اب یہ سوال آدمی کر سکتا تو سہم بیوی کہ یہ دیکھیے سارے مومن اب تو اتنے سے خود آپ یہیں کے لوگوں کو، یہ تو اچھی چھوٹی کمیونٹی ہے، آپ سونے سے پہلے 2-4 جو ہے لوگوں کو فون کرنے میں ٹھیک ہے راضی میں سو جاؤں تو کہتے راضی ہے تو سو جاؤ. تو ہم رکھتے ہو اٹلانٹا میں تو اتنے آپ فون بھی نہیں کر سکتے، فون کرتے کرتے صبح ہو جائے گی. اچھا تو ٹیکسٹ میسج کا زمانہ آ گیا، ٹیکسٹ کر دوں تو جب آپ آتے آتے صبح ہو جائے گی تو سونا مشکل ہو جائے گا. تو کیا کہا دیکھیے یہ نہیں کہا کہ فون کر کے ان کو راضی کرو، کال کر کے راضی کرو، مل کر نہیں. انہوں نے کہا ان کے لیے طلب مغفرت کرو، ان کے لیے دعا کرو. کیونکہ اگر آج ناراض بھی ہیں، اگر تم نے دعا پڑھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ثواب خدا انہیں قیامت میں عطا کرے گا وہ ثواب دیکھ کر تم سے راضی ہو جائیں گے. جب راضی ہو جائیں گے تو تمہاری آخرت کا سامان صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں 33% آف لائف جو ہے وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے تو وضو کر کے بستر پر جائیں، یہ 4 کام کر لیں جو رسول اکرم نے بی بی فاطمہ زہرا کو بتائیں. اگر آپ نے کر دیے تو آپ کی نیند عبادت بھی بن جائے گی اور اس میں آپ کو اللہ کی نشانی بھی نظر آئے گی. بس یہ تھی منزل رضا نگرامی. وہ شہید زندہ ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہمارے ہاں موت کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. موت ہے ہی نہیں ہے، موت نام کی کوئی شے ہوتی نہیں ہے. آپ کہیں عجیب بات کریں مولانا، میں اس کو بولوں اور پھر دے رہے. اصل میں دیکھیے اللہ نے جب خلق کر دیا ہے نا، کہاں؟ عالم زر میں. تو عالم زر میں رکھا، صلب میں رکھا تو عالم زر میں بھی زندہ تھے، کسی اور فارم میں تھے. صلب میں آئے تو زندہ تھے، کسی اور فارم میں تھے. بطن مادر میں آئے کسی اور فارم میں تھے، ہے نا. اس کے بعد کیا منزل ہے؟ زندگی میں آئے، دنیا میں آئے، کسی اور فارم میں برزخ. اب یہ سارے فارمز کے اوپر کسی کوئی اعتراض نہیں. میں آپ کو ایک آخری مثال ایک بات ختم کر رہا ہوں. میری بہت بڑی مجلس سے اس کا ایک حصہ سنی اور بس اسی پہ ختم کرا ہے نا. بہت سے بات ہے آپ سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، دیکھی جاتا ہے زیادہ تر چیزیں آپ کو دے دیں. حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے یہاں؟ ابھی جو زندگی ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کا ٹیمپریچر ہے 98.4، ٹھیک ہے نا. آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر جب آئے گا اسی اعتبار سے چیک کرے گا. لیکن سب سے پہلے کیا چیک کرے گا؟ آپ کی سانس چیک کرے گا کہ اگر آپ کی سانس چل رہی ہے. کہ میں نے کیا کہا تھا کہ جیسے ہی سانس ڈسکنیکٹ ہوتی ہے آکسیجن کا فلو برین کی طرف نہیں جاتا. برین کی طرف جیسی آکسیجن نہیں جائے گی برین میں، چند منٹوں میں آپ کو برین ڈیڈ ہو جائے گا. برین ڈیڈ ہو گیا تو باڈی ختم ہو گئی. تو سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے اس میں؟ سانس ہے. سانس سب سے پہلے چیک کرتے ہیں، سب سے پہلے اسٹیتھوسکوپ یہاں لگاتا ہے، دیکھتا ہے بریدنگ ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ ہے، اس کا مطلب زندہ ہے نا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہی ڈیفینیشن آپ نے بنائی ہے تو میں اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو بچہ ماں کی شکم میں اسے ڈیڈ پروناؤنس کرتا ہوں. کیوں؟ تو اس کا اصول یہ کہ بچہ اگر شکم میں مادر میں سانس لے لے تو مر جائے. لے نہیں سکتا، بریدنگ نہیں کر سکتا بچہ. کیوں بریدنگ؟ کیوں؟ پانی میں. بچہ جو ہے ماں کی شکم میں پانی میں،
پانی میں سانس نہیں لے سکتا وہ، کہ سانس لے لے گا تو لنگس میں پانی چلا جائے گا، پانی چلا جائے گا تو مر جائے گا، مر جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دنیا میں آتے ہی پیدا ہوتے ہی بچہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بریدنگ اسٹارٹ کرتا ہے۔ اب یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ بھئی یہ بچے کو بریدنگ کرنا سکھایا کس نے؟ ڈاکٹر صاحب۔ کوئی بٹن بھی اللہ نے نہیں لگایا باڈی میں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے کہا اس کو دبا دینا بریدنگ اسٹارٹ ہو جائے گی، کہ اللہ اچھا کہ اللہ نے نہیں لگایا، کیونکہ ہم تو پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اتنی دیر میں تو بہت دیر ہو جاتی۔ سلوات کر دیں اللہم صلی محمد۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن بھی نہیں دیا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو دبا دینا بھائی، ورنہ تو بچہ پسند نہ ہوتا دبا نہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی ہمارے قبضے قدرت میں، ہم اسے سانس دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیفینیشن خود اللہ نے بتا دی کہ جو بچہ ماں کے شکم میں ہے اگر بغیر سانس لیے زندہ کہلاتا ہے تو یہ سانس لیتا ہے کہلائے گا، تو مرنے کے بعد اگر سانس بند ہو جائے تو اسے مردہ نہ سمجھنا، کیونکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ڈیسیزن ہو گیا، خلاصہ میں اس کا اپنے ذہن میں لے کے جائے، کیا ہے؟ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ بائی لا آف لینڈ آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، ہاسپٹل میں ہر ڈاکٹر ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے، اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ڈیتھ پروناؤنس کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مردہ ہے جب تک وہ ڈاکٹر اسپیشل آ کے نہ کہے کہ مردہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہیں تو زندہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں تو مردہ ہے۔ تو ڈاکٹر کی بات تو مانتے ہیں، جو سب کا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ ہے، وہ ڈاکٹروں کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا کہ مردہ یہ زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں ان ڈاکٹروں سے زیادہ اس اللہ کی بات پہ یقین ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا شہید مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اسی علامت کو دنیا میں کوئی شہید دے نہیں پایا سوائے امام حسین کے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ وہ شہید اعظم ہے۔ جب شہید اعظم ہے تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نشانی بھی شہید اعظم سے ہی ثابت کروائیں گے۔ اس لیے جب سر حسین کٹ گیا تو نوک نیزہ پہ تھا، تاریخ نے نوک نیزہ پہ علماء نے بیان کیا تھا۔ سورہ کہف کی نبی آیت کو تو سبھی کہتے ہیں کہ پڑھی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے علماء کے دلائل سنیں تو ہمارے بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں، صرف آئے جو ہے سورہ کہف ہی نہیں پڑھی حسین کے سر نے، بلکہ کوفہ سے شام تک سر حسین تلاوت قرآن کرتا ہوا گیا ہے۔ ابھی پڑھے تھے ہمارے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی، یہ ساتھ ساتھ ہے۔ اس کا ثبوت بھی حسین پیش کرے۔ تو سر حسین مستقل راہ میں قرآن پڑھتا گیا، پورا قرآن حسین نے ختم کیا، علماء نے لکھا ہے۔ جو پورا قرآن پڑھا تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جب تک سر و تن میں انسلاک ہے، جڑا ہوا ہے، تبھی حیات ہے، سر تن سے جدا ہو گیا تو موت آ جاتی ہے۔ لیکن حسین کا سر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ اور اس حسین یہی پا رہے تھے کہ زبان میں گویائی باقی تھی، کلام جو ہے وہ سنائی دے رہا تھا، زبان پہ جو ہے قرآن جاری تھا۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ثبوت تو حسین نے موت کے بعد زندگی کا فراہم کر دیا، لیکن یہ معجزہ ہی حسین نے کیوں دکھایا؟ سبب ایک اور لکھا علماء نے، سبب یہ تھا کہ راہ کوفہ و شام میں ارے آئے تطہیر کی وارث زینب، ارے اونٹوں کے بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بیردہ موجود تھی۔ جب بیردہ زینب تھی تو حسین چاہتے تھے کہ کسی صورت بہن کا پردہ بچ جائے، اسی لیے حسین کا سر اور جب یہ معجزہ دکھاتا تھا تو اشقیاء اور نامحرموں کی نگاہیں حسین کے سر کو دیکھتی تھی، اور اتنی دیر اور زینب کے سر سے نگاہ جاتی تھی۔ ہاں بھائی نے کس طرح اپنے بہن کی پردے کی خاطر اور ان تمام راہوں میں قرآن کی تلاوت کر کے حق کے پیغام کو بھی بچا لیا، بہن کے پردے کی بھی حفاظت حسین کرتے رہے۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ
شہیدوں کی وہ منزل ہے کہ جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا. شہید زندہ اسی کی علامت ہے کہ نہ تو ان کے بدن خراب ہوتے ہیں نہ جس میں کوئی تبدیلی آتی ہے. اس لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بنی عباس کے بادشاہ نے یہ سنا کہ حسین نے اپنا وہ مار جو فاطمہ زہرا نے حسین کے لیے چنبنا تھا اور حر کو عطا کر دیا، بچا کے حر کے ارے قبر سے رومال نکال لے. ایک مرتبہ ارے حر کے قبر کو نبش کیا گیا. اب جو دیکھا کہ وہاں ارے سلامتی کے ساتھ سو رہے ہیں، سر پہ رومال بھی بندھا ہے، بچا کے رومال کو کھول لیا جائے. ادھر رومال کو کھولنا تھا، سر سے خون بہنے لگا. بس کیا کرتے فوراً رومال پھر باندھ دیا. کہ یہی زندگی کی اور علامت ہے کہ حر کی ارے سر کے اوپر تاج محبت حسین سجا ہوا ہے، آج بھی زندگی کی علامت بنا ہوا ہے. میں اس کو مولا یہ آپ کے سر نے زندگی کا ثبوت دے دیا، ان کے سر سے خون بہ کر زندگی کا ثبوت مل گیا. لیکن انسان کیسے زندگی کو سمجھتا ہو؟ بھائی آخری منظر آپ کی زحمت کو ختم کر دیا. ایک ننھی سی بچی جو میدان جنگ میں نہیں اور مصائب و آلام سہتے ہوئے دنیا سے گزر گئی. آج اب یہ ننھی سی بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، زندان شام میں جسے قصائی اور وہیں بھائی نے ننھی سی قبر کو زندان شام میں بنا دیا. ہاں یہی بچی مدینہ جانے کی سب سے زیادہ خواہش رکھتی تھی، یہی بچی مدینہ نہ جا سکی. ہاں جب ارے چند سال پہلے عالم سید موسوی نے خواب میں دیکھا کہ بی بی آئی ہے کہہ رہی ہے سید موسوی ارے کل ہماری قبر کو کھودا جائے گا، جب ہمارا جنازہ باہر آئے تو ہماری دادی فاطمہ کی خواہش یہی ہے کہ تم سید ہو، تم ہمارے بدن کو لے کر بیٹھنا جتنی دیر میں ہماری قبر آمادہ کی جائے. لیکن سید موسوی ارے پہنچے وہاں پر تھوڑی دیر میں قبر کو منانے والے آ گئے اور مجھے قبر کو کھودا تو تاریخ نے لکھا قبر بہت گہری نہیں تھی. پر سید موسوی کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی کم گہری قبر کیسے. پھر یاد آیا آج سجاد کی بےکسی ہاتھوں میں ہتھکڑی آتی، کیسے گہری قبر بناتے. میں ان کو اپنی طاقت کے مطابق قبر کھول کے دفنا دیا. ہاں سید موسوی اپنے آغوش میں سکینہ کے جنازے کو لے کے 3 دن تک بیٹھا رہا. نہ مجھے بھوک لگی نہ پیاس، نہ کسی ضرورت کا احساس ہوا. ہر شہید سے منسلک ہو
شام جہاں میری بہن رہ گئی، جہاں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، سیادم النبی نظر ہوں، یہ منقلب پڑھنے والے کی واسطہ محمد آل محمد کی بنائے شفائے کامل عاجل عطا فرما، اے جناب پیشان کو دور فرما دے، اے توفیقات میں اضافہ فرما، پڑھنے والے حاضر مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پڑھنے والے ہمیں طول عمر بابرکت عطا فرما، محمد آل محمد کی محبت میں شہادت کی عظیم دنیا سے ہم سب کو اٹھانا، پڑھنے والے شہید صاحب کو تقی حدیث صاحب کے تمام درجات کو بلند فرما، پڑھنے کے لیے جو بھی کار خیر انجام دیں ان کو کتب رسال فرما، پڑھنے والے کے بعض مداران کو صبر جمیل عطا فرما، پڑھنے والے جس مقصد عظیم کے لیے قربانی